ہم موت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں. قرآن کہتا ہے امر ربی ہے. امر ربی کیا ہوتا ہے؟ موت ہے کیا؟ اور اصل میں موت کو کن الفاظ کے ساتھ وضاحت میں اتارا جائے؟ امر کا لفظ عربی میں حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کی جائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ مضمون سورۃ الملک میں بھی آیا، سورہ ہود کے اندر بھی آیا. اس سے ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ موت اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے کریٹ کی ہے، یہ کریشن ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ ہماری تو صفت ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کو تو موت نہیں ہے، وہ الحی القیوم ہے. اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا موت کو ایگزیکیوٹ کرنا کسی کے اوپر، یہ اس چیز کا اعلان ہے خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے. اچھا، موت وہ چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہی ہے. میں ابھی توحید کے کانسیپٹ میں اسے ڈسکس کر رہا ہوں، فکر آخرت والا اینگل بالکل اس کا الگ ہے، وہ تو ایک الگ سے 1 گھنٹہ اس میں بولا جا سکتا ہے. اصل میں اس کی تھیم پہ آ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے اور مخلوق میں فرق بتایا موت کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ ان سے کہو قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور جتنی مخلوق ہے اس کو ہلاک کر دے. وہاں غصہ ہے کہ موت کا لفظ بھی استعمال کیا، ہلاک. تو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم فرمائے. کافر کس زون کے اندر ہے؟ ہم تو اپنی جانوں کے حوالے سے بھی کسی کے یعنی محتاج ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اکثر حدیث میں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر بار بار موت کو طاری کرنا اس اللہ کے لیے مر مٹنے کو پریزنٹ کیا ہے توحید کے لیے. پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. یہ میں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے آپ کو موت کا کنسیپٹ سمجھا رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، وہ ملک الموت کے ذریعے موت کو طاری کرتا ہے. تو موت ڈفرنس ہے خالق اور مخلوق کا. ٹھیک ہے. اور یہ تلوار اللہ نے لٹکائی اس لیے کہ تاکہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تم نے مر کے اس کے پاس جانا ہے اور اس کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اس دن سے پہلے تیاری کر لو. اور نور علی نور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی بھی فرما دی کہ کوئی شخص اگر کہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس اخلاقی حص کے سبب جو میرے اندر موجود تھی، پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر میرے اندر یہ اخلاقی حصہ ہے کہ ہر انسان جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، سچ کو اچھا سمجھتا ہے جب تک اسے کو پرورٹیڈ نہ کرے. کسی کے ساتھ خیر خواہی کو اچھا سمجھتا ہے، برائی کو برا سمجھتا ہے. ہالی ووڈ کے فلم کے اینڈ کے اوپر بھی سچ کی ہیرو کی جیت کیوں دکھائی جاتی ہے؟ ہماری انسٹنکٹ میں. انبیاء کی تعلیمات کے بغیر بھی وہ اخلاقی حص جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے، انسان اکاؤنٹیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے میرے تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ترا یہ کہ نور علی نور کی ہے جو سورہ نور کے اندر ہے. نور علی نور، ایک ہماری اخلاقی حص کا نور اور دوسرا وحی کا نور جو انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک بات پہنچائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اکاؤنٹیبل ہیں. اور یہ تلوار جو لٹک رہی ہے نا، یہ انسان کا قبلہ درست رکھتی ہے. اگر میرے بھائی ہم نے مرنا نہ ہو پھر خدا ہماری ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ چیز اگر ختم ہو جائے، میں نے مرنا نہ ہو، مجھے بڑھاپا نہ آئے، مجھے بدحالی نہ آئے، ہمیشہ خوشحال رہو، تو خدا میری ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ چیزیں آپ کو جنت میں مل جائیں گی. انجینئر صاحب، آپ نے ابھی قرآن کی آیت کوٹ کی. اب سوال تو میں نے موت کے ضمن میں کرنا ہے، مگر اس آیت نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس نے موت و زندگی پیدا کی ہے لیبلوکم، آزمائے.
بھلا جس کے پاس سارا علم ہے وہ کیوں آزما رہا ہے؟ یعنی آزماتے تو وہ ایگزامن والے ہیں، انویجیلیٹر ہیں کہ جن کو پتہ لگ جائے کہ رزلٹ کیا ہے، اس کے پاس تو علم ہے. یہ آزمائش ہے کیا؟ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل سٹیک پہ نہ لگے. اگر اللہ تعالیٰ بغیر آزمائے کسی کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دے تو قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور حجت کے طور پر یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ آزما کے تو دیکھتا. ہم تو ایسے نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس لیے رکھی تاکہ یہ چیز جسٹیفائی ہو کہ جس نے بھی جہنم کمائی ہے وہ خود کمائی ہے، جس نے جنت کمائی ہے خود کمائی ہے. اہل سنت کا عقیدہ نہ جبریہ والا ہے نہ قدریہ والا، ہم درمیان میں کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے، اور جن چیزوں کا نہیں دیا اس کے بارے میں ہم سے پرسش بھی نہیں ہوگی. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ فلاں کیوں تھے، تو فلاں جگہ کیوں پیدا ہوئے، تمہارا قد اتنا کیوں تھا، تمہاری آنکھوں کا کلر ایسا کیوں تھا. اس کے بارے میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. یہ چیزیں ڈیسٹنی سے، تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں. اور جو چیزیں اللہ نے مجھے ہدایت کے طور پر چیزیں دکھا دی اور مجھے اختیار دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ شکری کی. لیکن دنیا میں اللہ نے اختیار دے کر آپ کے اوپر گرفت نہیں فرمانی. الٹیمیٹلی گرفت اس دن ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، سارے کے سارے اس کے نافرمان ہو جائے، سارے کے سارے تابع فرمان ہو جائے، لیکن فرق ہمیں پڑتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، اچھا، اور انہیں نیکی اور برائی کا مادہ ودیت کر دیا ہے. فرشتے وہ تھے کہ جنہوں نے رب کی چوائس سے اللہ کو چوز کیا تھا، اور ہم وہ خوش نصیب ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کریں. اور اس میں میں بڑا بھاری جملہ بولتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہیں نا کہ انجینئر صاحب آپ میرے ساتھ اپنا ایمان ایکسچینج کر لیں، تو میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں. اللہ، کیونکہ میں نے اپنی ول سے اپنے رب کو چوز کیا ہے. یہ وہ کوالٹی ہے. جبرائیل کے پاس لاکھوں کوالٹیز ہوں گی، بائی ڈیفالٹ ہے. ہاں وہ بائی ڈیفالٹ، میں نے اپنے رب کو خود چوز کیا. تو یہ ایک بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے. اللہ اکبر. اور اسی کی وجہ سے جنت انسان کے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے. کیا بات ہے. دیکھیں اس پہ ایک اور میرا جملہ بڑا بھاری لے جائے کہ انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس گاڈ کو لیا ہوا ہے، اور خدا کے لیے سب سے سیریس جو ہے نا وہ انسان ہے. دیکھیں یہ پوری کائنات انسان کے لیے. قرآن میں ہے سورہ ہود میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ زمین و آسمان اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے. ساری کائنات کا مقصد انسان کو آزمانا تھا. تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہیں، خواہ وہ سورج ہو، چاند ہو، شمسی ہاں سب کچھ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں. ایون فرشتے آپ کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. فرشتے آپ کی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں. یعنی اس کائنات میں سب سے سیریس کریشن کوئی اللہ کی ہے نا تو انسان ہے. اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یعنی اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جس نے خدا کو سیریس نہ لیا وہ مارا گیا. اور اس پہ ایک اور جملہ میرا، جس شخص نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. اللہ، ہاں جو وہ چاہے گا وہ اسے ملے گا. اور جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری، آخرت وہ پھر آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا. پھر اللہ اس کے ساتھ جو کرے گا وہ کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار. آمین یا رب العالمین. انجینئر صاحب، صحیح اسناد کی روشنی میں روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ موت کے سفر کو کہاں سے شروع کیا جاتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوتا ہے انسان کا عالم اسباب میں؟ عالم اسباب میں تو ممکن نہیں ہے. اب جو بندہ دنیا سے چلا گیا، سورہ یاسین کے اندر سورۃ الواقعہ میں آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا اب وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن یونیورسل ٹروتھ ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں رپورٹ ہوا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بس اتنا اللہ کے اذن سے. وہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا کہ جو میت رکھی ہے اسے کہتے تھے قم باذن اللہ، جی وہ زندہ ہوتی تھی. تو یہ بہت ایکسٹراڈنری واقعہ. پھر وہ لوگوں سے کہتے تھے بتاؤ اس کو میرے بارے میں کہ میں کون ہوں. تو وہ میت گواہی دیتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے. پھر وہ دوبارہ موت کی حالت میں واپس چلی جاتی تھی. یہ نہیں کہ اس کی دوبارہ سے زندگی سٹارٹ ہو جاتی تھی، نہیں، اس طرح نہیں ہے. لہٰذا وہ جو مردوں کو زندہ کرنا ہے وہ وقتی طور پر ہے. دنیا سے اس کا ایگزٹ ہو چکا ہے. دنیا میں نہ تو روحیں یہ گھروں میں آتی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. نہیں آتی. نہیں، کہاں سے آنی ہے؟ روحیں تو قرآن میں واضح لکھا ہے کہ یا علیین میں یا سجین کے اندر ہے. نیکوکاروں کی روحیں علیین میں اور سجین میں ہے بدکاروں کی. ہاں آپ کی قبر یا عالم برزخ، خواہ وہ شیر کا پیٹ ہو یا ہوا میں راکھ کا بکھرنا ہو، ایئر کریش میں یا سمندر میں غرق ہونا ہو یا مٹی کی ڈھیری کے اندر ہو، یہ تمام عالم برزخ ہے. اس روح اور جسم کا ایک رشتہ
برقرار ہے جو کہ انسین بیریئر ہے. وہ قرآن میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک انسین بیریئر ہے. اس کو آپ آبزرو نہیں کر سکتے, نہ کیمرے میں کیچ کر سکتے, کیونکہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے. فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. سائنس اور فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے. عالم برزخ انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش بیت المقدس میں صحیح مسلم میں آتا ہے جمع ہوئے, نبی اسلام نے امامت کی. لیکن مجھے بتائیں ایک شہر میں اس زمانے میں 1,00,000 بندہ اکٹھا ہو جائے تو کیا وہ مسجد میں پورا آئے گا تو ہلچل مچ جائے گی جی. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ وہ اس فریم آف ریفرنس میں بات ہی نہیں ہو رہی تھی. وہ ایک الگ دنیا ہے جو اس دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. اس کے اپنے رولز ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غیب کے پردے میں وہ ساری کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ نبی تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, تم فرماؤ یہ اللہ کا امر ہے اور تمہیں تو علم نہیں دیا گیا مگر قلیل. جب علم قلیل دیا گیا نبی علیہ السلام کو تو ہمارے ٹیچر تو وہ ہیں. جب انہیں قلیل علم دیا گیا تو بس جتنا دیا گیا انہوں نے اتنا ہی ٹرانسفر کرنا تھا. اب اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ کوئی کسی کی روح نکال سکتا ہے, داخل کر سکتا ہے, کسی کی روح کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اور روح جو دنیا سے چلی گئی وہ چلی گئی. اب اس کے نکلنے کی جو تفصیلات ہے وہ سنن نسائی کے اندر تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ اہل ایمان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے مومن کی روح قبض کرنی ہوتی ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کو بھی تردد ہے, اللہ کو بھی تردد ہے. کیوں؟ اس کے ریکارڈ میں کہ میرا مومن بندہ ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے. ویسے بھی نفسی تو موت کو پسند کرتا ہے لیکن اس اعتبار سے کچھ شخص مرنا نہیں چاہتا. دنیا میں رہنا تو چاہتا ہے انسان, یہ ول جو ہمارے اندر ہے اسی نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جان بوجھ کے جا کے مر جائے. وہ چاہتا ہے کہ مومن بھی چاہتا ہے کہ میں زیادہ عرصہ دنیا میں گزاروں, اللہ کو رسپانس کروں, زیادہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت اکٹھا کروں. اور پھر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بیوی بچوں کو اس طریقے سے چھوڑ کے چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ اعتراض ہے, شہید تو چاہتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے, مطلب شہادت کی آرزو لے کے لوگ میدان میں اترتے ہیں نا. جی, شہید گلے لگاتے ہیں. بالکل, موت اس لیے گلے لگاتے ہیں کہ موت آنی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ جا کے تو خود کافر کو کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں تو آگے مجھے تلوار مار دیں. یہ نہیں, موت تو آنی ہے. ایگزٹ تو ہر بندے کا دنیا سے ہے, تو جب ایگزٹ ہے تو شہادت کے ذریعے ہو. یہ نہیں کہ خودکشی کرنی ہے آپ نے, خودکشی اور شہادت میں آپ نے فرق رکھنا ہے. تو موت تو آنی ہے, تو خواہش ہونی چاہیے کہ میں شہادت کی موت مروں, لیکن یہ خواہش نہیں ہے کہ میں جو فوراً مر جاؤں اور کوئی نیک اعمال نہ کر سکوں. ہاں, دین کو جب میری ضرورت پڑے تو پھر میری پہلی پرائورٹی وہی ہے. جس طرح حسین ابن علی حج کے دنوں میں کربلا چلے گئے تھے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو حج آج تک سلامت ہے وہ حسین ابن علی کی بدولت ہے. اچھا, صلاح الدین ایوبی نے حج نہیں کیا ہوا کیونکہ وہ اس سے بڑی پوسٹ کے لیے کام کر رہے تھے. تو یہ آپ دیکھنے کی آپ نے کیا ہوا حج؟ جی میں نے الحمدللہ کیا 2007 میں. کوئی تصویر ہم نے آج تک دیکھی نہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہ عمرے کی نہ حج کی. لوگ تو کہتے ہیں جی جاتے بھی ہیں, جہلم سے باہر نکلتے ہیں اکیڈمی سے کہ نہیں. میں نے تصویر بنا کے کیا کرنا ہے, میں تو میرے بھائی نماز پڑھتا ہوں 5 وقت, تو میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی نمازی بھی نہیں لکھا, تو میں نے حاجی بھی نہیں لکھا, حج بھی کیا ہے, عمرے بھی نہیں, کتابیں بھی لکھی, وہ تو میں سلوگن کے طور پہ بات کرتا ہوں. اچھا, اس طرح واپس آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تردد ہوتا ہے جب مومن کی روح قبض کرنی ہے کیونکہ موت کو تو ناپسند ہر بندہ کرتا ہے. یہ میں اب تک نہیں سمجھ پا رہا, میری ہیلپ فرمائے. اللہ کو تردد یعنی وہ تو نفس مطمئنہ کو قرآن میں پکار رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ اگلی سٹیج ہے نا, یہ اس سے پچھلے والی سٹیج ہے. اچھا, تردد ہوتا ہے, پھر اس تردد کو دور کیسے کیا جاتا ہے. تردد اللہ تعالیٰ کو اس اعتبار سے کہ میں نے اب مومن کو راضی کیسے کرنا ہے کو میرے پاس آئے. جس طرح سیدہ فاطمہ کا قول ہے صحیح بخاری میں, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا, کہ جب سے میں نے نبی الاسلام کو موت کی تکلیف میں دیکھا تو اب میں تعجب نہیں کرتی کسی کو موت میں تکلیف میں دیکھوں. تو موت کی تکلیف سے تو نبی الاسلام کو گزرنا پڑا. صحیح, تکلیف تو ہے, بالکل. اچھا, وہ تکلیف سے تو گزرنا پڑا. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے اسلام بار بار یوں نگاہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ, اے اللہ رفیق اعلیٰ. تو میں نے سمجھ لیا کہ نبی الاسلام کو اب اختیار دیا گیا, چاہے آپ دنیا میں رہیں چاہے اللہ کے پاس جائیں, کیونکہ آپ اپنے صحت مندی کے دنوں میں کہتے تھے کہ ہر نبی کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے. وہاں پہ تردد اس لیے کہ مومن مرنا نہیں چاہتا. اچھا, ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ وقت دنیا میں گزاروں اللہ کے لیے. اچھا, موت کو تو ہر بندہ ناپسند کرتا ہے اس اعتبار سے. یہ تو اسے پتا ہے کہ موت آنی ہے, لیکن جینے کی طرح مثلا اگر ابھی یہاں پہ اچانک کوئی بم پھٹے تو آپ کے شہید ہونے کے تیار ہوں گے یا
بھاگ دڑ کریں گے, سب کچھ کریں گے. بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی بٹھائے, اس کے سامنے بھی ایسے اس کی بھی آنکھیں بند ہوگی. ارے یہ اللہ نے نیچرل رکھے ہمارے اندر. ولی اللہ کے لیے تو کہہ رہے ہیں ان پہ خوف ہی نہیں ہے. ہاں وہ خوف کون سا ہے, بلکہ یہودیوں کے لیے کہہ رہے ہیں ان سے کہو تمنا کرو موت کی, نہیں کریں گے. وہ ہم موت تک پہنچ نہیں دے رہے ہیں, بات پوری آپ راستے میں پکڑ لیتے ہیں. تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ پھر جب یہ موت کا وقت اس کا قریب آتا ہے, پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے راضی کرتا ہے. وہ ہے جو سورہ حامیم السجدہ میں آیا کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں, انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں, انہیں جنت دکھائی جاتی ہے, جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا, اور ان نعمتوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ میں نے ادھر ہی جانا ہے. ابھی تک اس کا ایمان بالغیب تھا. اچھا, اب وہ دیکھ رہے ہیں, اب وہ دیکھ رہا ہے. جب اس نے دیکھ لیا نا, پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی نعمتوں سے مجھے جنت کی نعمتیں سوٹیبل ہے, اور وہ اللہ نے رکھا ہے ایسا. وہ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا بھی گزرا. بس وہ جب وہ دل پہ کھٹکا گیا, وہ دیکھ لی, سن لی, پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں اللہ میں وہیں جاؤں گا. دیکھیں جب تک آپ اس کیفیت سے گزر نہیں سکتے, اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چل سکتا نا. وہ کیفیت جب آئے گی نا, اچھا پھر جب وہ انسان راضی ہوتا ہے نا, پھر وہ کہتا ہے اللہ میں نے مرنا ہے. نہیں لیکن علی بھائی یہ بات سمجھ نہیں لگی. پوری زندگی ہم نے فلسفے میں یہی پڑھا لالچ بری بلا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اینڈ ٹائم پہ لالچ دی جائے گی اور جنت دکھائی جائے گی. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی عبادت لالچ پہ نہیں کرتا, اس لیے کرتا ہوں کہ بات کے لائق ہے. یہ حضرت علی کی طرف تو ایک غلط بات ہی منسوب ہے, ہم تو ایسے نہیں ماننا. یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں واضح ہے سورہ السجدہ میں کہ ہمارے نیک بندے خوف اور امید دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. یہ ایک کوالٹی ہے مومن کی. کیوں؟ جنت کا لالچ شیطان نے دیا ہے, اللہ نے. وہ لالچ ہی کہلائے گا. جی لالچ, یہ تمام قرآن میں تمام کا لفظ ہے. اب ہمارے ہاں لفظ ایک بدنام ہو گیا. تو جو پازیٹیو لالچ ہے وہ تو ہے, وہ تمام کا لفظ ہے, وہ اللہ نے ہمیں تمام دی, وہ شیطان موٹیویشن ہے. جی موٹیویشن ہے. تو اس طرح کے الفاظ ہیں. اللہ کے لیے مگر کا لفظ بھی استعمال ہو. ہاں, تو جب ہم کرتے ہیں تو ہم احترام اس کا ترجمہ اردو میں مسلمانوں کے شر سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. عربی میں تو لفظ موجود ہے. تدبیر بھی تو لفظ عربی کا تھا, اللہ نے تو استعمال نہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے اس ترجمے کو مسلمان کرنے کی کوشش کی خفیہ تدبیر کے ذریعے, لیکن اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کوئی حرج نہیں ہے, ایک ہی ورڈ ہے. جب ادھر استعمال ہوگا تو وہ ٹھیک ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. اللہ بھی زندہ ہے, ہم بھی زندہ ہے, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو وہ چیز دکھاتا ہے, پھر وہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو کہا نا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جی یہ آخرت کے بارے میں ہے. اچھا, کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ہم نے صحیح کام کیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہمیں انعام ملے گا. لیکن مجھے بتائیں, حدیث شفاعت میں تو آتا ہے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. ہاں جی, ہاں, تو پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہا گیا اگر انبیاء بھی یہ نہیں ہے. تو یہ سٹیجز ہیں نا. آپ ڈائریکٹ آخری سٹیج میں نہ پہنچ جائیں. پہلی سٹیج یہ ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے, اگلی سٹیج یہ ہے کہ نبی الاسلام کے پاس شفاعت کے لیے آئیں گے, اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ نبی الاسلام اس سٹیج کے دوران سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ آج اللہ تعالیٰ اس جلال میں جو آج سے پہلے نہیں تھا. پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور ایک تھوڑی امید کی ٹیم پیدا ہوگی, پھر آگے معاملات چلیں گے. پھر نفسی نفسی کی بجائے پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہے, جب میں شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھوں پہ کھلے گا پھر انبیاء فرشتے اور نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. اچھا, ہاں, لیکن اس سے پہلے نیک بندے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اچھا, یہ جو سٹیج ہے نا امن کی, یہ بعد میں آنی ہے. عرش کا سایہ بعد میں ہے. یہ ایک تکلیف سے سب نے گزرنا ہے. اچھا, نفسی نفسی. جب انبیاء گزر رہے باقی تو شاہی کوئی نہیں. ظاہر قیامت کے دن نے اپنا وہ معاملہ تو دکھانا ہے میرے بھائی. جس طرح عورت نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزرنا ہی ہے اس خوشی کو پانے کے لیے جو اولاد کی شکل میں اسے ملے گی. ٹھیک ہے, تو شروع میں تو یہ ساری تکلیفیں ہوں گی, لیکن الٹیمیٹلی انسان. اچھا, پھر بخاری مسلم ہے کہ تمام ننگے اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اور اب عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر سارے ننگے اٹھائے جائیں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے نہیں ہوں گے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا, نہیں کوئی کسی کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں. یہ حقیقت بات ہے. یہاں پہ بھی جب بم بلاسٹ ہوتا ہے لوگوں کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں, پھر لوگوں کے جو ننگے بدن ہیں لوگوں کی ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے, لوگ اپنی موت یاد آنا شروع ہوتے ہیں. جی ایسے ہی. ہاں, تو یہ اس کیفے سے جب آپ گزریں گے نا موت کی, موت تو وہ ٹاپک ہے کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر اور بلڈنگز کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں مرنا ہے.
جب تک مرنے کی تلوار آپ کے اوپر نہیں ہوگی آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ جتنے لوگ بھی گمراہیاں بنا رہے ہیں اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں. موت کو بھول جی، موت یہ یہودیوں کے لیے قرآن کہہ رہا تھا. جی تمنا کرو موت کی. اچھا میں نزا کی حالت کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں. یہ ایک مزاج ہے اور اسی طرح سے تعارف کروایا جاتا ہے کہ آخری وقت میں نزا کی حالت میں جس نے کلمہ پڑھ لیا بس وہ جنتی ہو گیا. کیا پتہ ایسے ہی ہو. آپ وضاحت فرمائیں جی آخری وقت میں نزا کی حالت میں کلمہ پڑھ لینے سے سارے اعمال پس پردہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. اس طریقے سے تو بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے صدق کے دل سے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ شراب پیتا ہو، چوری کرتا ہو، زنا کرتا ہو. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے، یعنی اپنے اعمال کا عذاب بھگت کر. یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے. کیوں؟ دوسری طرف بخاری میں حدیث ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. خود ہی انکار کیا. صحابہ نے کہا کہ من ابا یا رسول اللہ، کس نے، کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود ہی انکار کر دیا. یعنی زبان حال سے انکار کر دیا. شستہ اردو میں اس کے لیے لفظ ہوگا گویا کہ اس نے انکار کر دیا. یعنی ویسے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے جنت میں جانا ہے لیکن اس کے کرتوت نہیں جنت میں جانے والے. تو یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک رزلٹ نکالا جاتا ہے. نزا کی جو تکلیف ہے وہ مومن نے بھی کاٹنی ہے، منافق نے بھی کاٹنی ہے، کافر نے بھی کاٹنی ہے. بخاری مسلم کی جب الفاظ ہیں، ہم عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام کو نزا کی تکلیف میں دیکھا ہے میں تعجب نہیں کرتی، لیکن وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جائے گا اہل ایمان کے لیے. اچھا جھیلنا آسان ہو جائے گا، وہ دکھا دیا جائے گا. ہاں وہ دکھا دیا جائے گا. آہستہ آہستہ سارے معاملات اس کے لیے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ظاہر دنیا میں تکلیف تو ہوتی ہے میرے بھائی، آپریشن کی بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ایک چیرا جو لگتا ہے نا آپ کو وہ ایک لمبے آرام کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال ایک ایگزٹ تو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم کرے گا. تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے گا. قبر کے سوالات کے اندر بھی ثابت قدم رکھے گا. یہی آیت نبی علیہ السلام نے عذاب قبر کے کانٹیکسٹ میں تلاوت کی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. یہ ساری چیزیں اب بات سے بات نکل آتی ہے. میں بڑا معذرت خواہ ہوں، تمام احادیث میں صرف ایک ہی حدیث میں یہ 3 سوالات مجھے سنائی دیے ہیں. ویسے صرف اللہ کے رسول کے بارے میں سوال ہے اور یہ 3 ایک ہی صحابی سے روایت ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں کہ 3 سوالات ہوں گے اللہ کے رسول کو دکھا کے ہوں گے، تصویر دکھا کے ہوں گے، یا سامنے قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوگی؟ نہیں، قبر میں تو نبی علیہ السلام کی حاضری کا لفظ بولنا ہی گستاخانہ ہے. اچھا، بریلویوں کی ڈاکٹر میں یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہے. کیا نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر ہوں گے یا تشریف لائیں گے؟ تشریف لائیں. تو حاضر و ناظر لفظ ہی گستاخانہ ہے. لا جاؤ بریلویوں، یہ حاضر کا لفظ ہی گستاخانہ ہے. نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر، او بھائی ہم اپنے نبی کے سامنے حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ لفظ ہی گستاخانہ ہے، اس کی تو کوئی اثر ہی نہیں. اب آ جائے قبر کے حوالے سے. جامع ترمذی میں موجود ہے 3 سوال ہوں گے. من ربک ما دینک من نبیک. وہاں یہ الفاظ ہے من نبیک. یہ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ہاں یہ الفاظ بخاری کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا کچھ حصہ سنن ابی داؤد میں. اچھا، اس میں وہ 3 سوال ہیں. جی ٹھیک ہے. بخاری میں اگر ایک سوال ہے اس کا یہ مطلب نہیں باقی 2 ختم ہو گئے، اس لیے کہ بخاری میں حدیث کا صرف وہ حصہ رپورٹ ہوا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کی جاتی ہیں. جس طرح قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ ہے. کچھ الفاظ ایک سورت میں، سورۃ الاعراف تفصیلی ہے، سورہ حجر اور سورہ صاد یہ تفصیلی مقامات ہیں، لیکن مختصر مقامات بھی ہیں. سورۃ البقرہ مختصر ہے، سورہ بنی اسرائیل مختصر ہے، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ مختصر ہے. کچھ الفاظ وہاں پہ ہیں، کچھ وہاں پہ نہیں موجود، سب کو جمع کیا جائے گا. تو یہ 3 سوال جو ہے بیسیکلی 4 سوال ہیں. اچھا، کیفیت آپ بتا رہے تھے کہ جب پوچھا جائے گا اللہ کے رسول کے بارے میں. ہاں وہ میں ادھر تو بعد میں پوچھوں گا نا. سب سے پہلے تو پوچھا جائے گا تیرا رب کون. صحیح. تو جو مؤمن ہے تو وہ کہے گا ربی اللہ، اور دین میرا اسلام ہے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کہے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے یا آپ کی شکل مبارک دکھائی جائے گی. اچھا، یہ انہوں نے خود ڈیٹیکٹ کیا. وہ کہتے ہیں جو یہ ہاذا کا صیغہ نا، تو ہاذا کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو. جی ہم کہتے ہیں کہ بالکل آپ کی بات غلط ہے. کیوں؟ بخاری کے اندر جب عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کی تو انہوں نے سیم لفظ استعمال کیا ہاذا الرجل.
حالانکہ وہ بیٹھا تھا شام میں، یہ مدینہ میں تھے. یعنی حاضر رجل سے مراد جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے، خواہ وہ غائب میں بھی موجود ہو. عربی لغت میں حاضر جی استعمال ہو جاتا ہے. اچھا، اور اس پر تر رہا یہ کہ جواب میں وہ ہاذا محمد رسول اللہ تو نہیں کہتا، وہ غائب کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ہوا محمد رسول اللہ. تو جواب ہی بتا رہا ہے، ورنہ تو کہ ہاذا محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. اچھا، مفتی احمد رضا نعیمی جو پوتا شاگرد ہے اعلیٰ حضرت کے، انہوں نے جال حق میں لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام سامنے موجود نہیں ہے تو اس مردے کو چاہیے کہ وہ کہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے. تو جب وہ پوچھے نا اس مرد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو مراد وہ سامنے موجود ہے، ورنہ تو اس کو پہلا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کس کی بات کر رہے ہو بھائی، کہنا کیا چاہ رہے ہو. تو ہم نے مفتی صاحب کا اعتراض دور کر دیا. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، یہی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے، اس میں الفاظ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم کس مرد کی بات کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے الذی بعث فیکم، اچھا، جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا پیغمبر بنا کر. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کی بات کر رہے ہو، یعنی کسی غائب کا ذکر ہو رہا ہے، کسی غائب کا. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، جواب ہی بتا رہا ہے ہوا، وہ تو اللہ کے رسول محمد ہے، ورنہ ہوتا ہاذا محمد رسول اللہ، غائب کی ضمیر، غائب کی ضمیر. تو یہ بالکل کلیئر ہے، یہ بالکل فراڈ ہے. بریلویوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، دیوبندیوں نے کہا شکل مبارک دکھائی جاتی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم آپ کو دلیل ایک اور دیتے ہیں، بخاری مسلم حدیث ہے، ایک حبشیہ عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے رات کو جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا. چند دن گزرے، نبی علیہ السلام نے کہا وہ عورت میں نہیں دیکھ رہا. ان کا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی. ہاں فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا. نبی علیہ السلام کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ صفائی کرنے والی ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ہلکا جانا اس عورت کو، لیکن حضور نے اس کو امپورٹنس دی کہ مسجد کی صفائی کرتی ہے. آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ. آپ قبر پہ گئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہے، آپ نے جنازہ پڑھا دوبارہ خود، اور واپس پلٹ کے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی. کافر کی قبر میں نور نہیں آ سکتا. مسلمان کی قبریں اس زمانے میں اندھیرے سے بھری ہوئی تھی. اور آج لوگ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. بھائی محبوب کے زمانے کے لوگ بھی اگر کام غلط کریں گے تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوں گی، تسی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں، اگلی بات، نبی علیہ السلام اگر اس کی قبر میں خود تشریف لے گئے تھے تو آپ صحابہ سے کہتے کہ ہاں یار وہ 3-4 دن پہلے فوت ہوئی تھی، میں قبر میں گیا تھا، تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو آپ نے تو یہ بات نہیں کی، آپ نے تو قبر کی جگہ بھی ان سے پوچھی ہے. تو اگر آپ قبر میں گئے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا نا میں قبر میں گیا تھا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے. ایون نبی علیہ السلام جو خواب میں آتے ہیں نا، یہ بھی نبی علیہ السلام کو نہیں پتا ہوتا میں کسی کے خواب میں گیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. مثلا آپ میرے خواب میں ہیں تو آپ کو کیا پتا ہوگا؟ یہ ایک اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. نبی میں تو فرق ہے نا. جی، جو فرق ہے وہ آگے چلے نا، وہ فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ آپ کی شکل میں شیطان بھی آ سکتا ہے. ہاں، ان کی شکل میں شیطان بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام خود آ جاتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں جو مسند احمد میں حدیث ہے، میں صبح سے کربلا میں اب حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، تو کیا پریکٹیکلی نبی علیہ السلام وہاں کربلا میں گئے تھے؟ یہ ایک شبیہ ہے، ایک تمثیل کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس تکلیف سے گزارنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو لائیو منظر دکھایا جائے کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے؟ نہیں. یہ امت کی تعلیم کے لیے یہ خواب ابن عباس کو دکھایا گیا کہ نبی علیہ السلام تکلیف میں ہے حسین ابن علی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. نبی علیہ السلام کیا اپنی پوری زندگی امت کا غم کھاتے رہے، اب وفات کے بعد بھی انہوں نے یہ غم کھانا ہے کہ کربلا کے لیے 50 سال بعد انہیں قبر سے نکال کے تو کربلا میں لایا جائے کہ دیکھیں ایک ایک بچے کا لاشا آپ کے سامنے اٹھے. یہ تو انتہائی گستاخانہ عقیدہ ہے. یہ ایک تمثیل ہے جو دکھائی گئی ہے امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کا دل دکھا ہے حسین کی شہادت سے. بس اس کا یہ قدم مقصد نہیں کہ وہاں آپ خود کربلا میں موجود تھے. خواب ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں فزیکل لائف کے ساتھ، وہ ایک ذریعہ ہے غیب کی خبر پہنچانے کا. اس کی ساتھ اچھا، اس سے بھی اگلی پھکی لے جی جی قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں جی، تو ذبح تو نہیں کیا، خواب دیکھا. خواب دیکھا. اچھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جی حضرت میں بھی آپ کے خواب میں موجود تھا، میں ذبح ہو رہا تھا. ان کو بھی نہیں پتا. لیکن یہ تمثیل ہوتی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ خواب منام ہے، خواب ہے. تو یہاں بھی منام کی بات، قبر والی بات میں وہ خواب نہیں کہہ رہے کہ حضور تشریف لاتے ہیں. نہیں، میں بات کر رہا ہوں جو یہ خوابوں میں کہتے ہیں نا کہ نبی اسلام آئے ہیں تو فزیکلی آپ آ گئے ہیں، یا آپ کو بھی پتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو ٹاپک ہی لاتے ہیں نا، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. نبی اسلام نے کیوں نہیں کہا کہ ہاں 3 دن پہلے میں اس کی قبر میں گیا تھا، وہ ابشیہ عورت جو فوت ہو گئی، ہاں مجھے پتا چلا. تم نے آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے، انہوں نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی. آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟
تو नाउज़ बिल्लाह आप ये कहना चाह रहे हैं कि नबी इस्लाम कोई एक्टिंग कर रहे थे? नाउज़ बिल्लाह नहीं, ऐसी बात नहीं। लोग कहते हैं जी बाज़ औक़ात पूछने का हर दफा ये मकसद नहीं होता कि मैं लाइल हूं, मतलब खुदा मूसा उसके लिए से कह रहा है हाथ में क्या है जी, उसमें कराइन होने चाहिए ना, यहाँ पे कोई कराइन नहीं है ना, इसमें कराइन नहीं है ना। अच्छा, इस पे भी आप मुझसे ले लें, ये सलूनी वाली बात करते हैं, उसमें अल्फाज है जब तक मैं मिंबर पे मौजूद हूं तो मुझसे जो पूछोगे मैं बताऊंगा। हमारा यकीन है कि नबी इस्लाम जितनी देर मिंबर पे थे अल्लाह ताला की गहरी ताईद थी कि अब आपसे जो भी सवाल पूछेगा हम आपको उसी वक्त उसका जवाब सिखाएंगे ताकि आप अपनी नबूवत को एस्टैब्लिश करें। सिर्फ मिंबर पे? जी मिंबर पे, इसलिए कि नबी इस्लाम ने कहा जब तक मैं मिंबर पे मौजूद। अब आप पूछेंगे इसकी दलील, जी दलील इसकी है बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने कहा जब मैं मेराज से वापस आया तो काफिरों ने मुझसे ऐसे ऐसे सवालात किए कि मुझे उनके जवाब नहीं आते थे। ये अल्फाज है बुखारी मुस्लिम के। और मैं इतना परेशान हुआ कि ऐलान नबूवत के बाद कभी इतना परेशान नहीं हुआ था कि मैं इनके सवालों के जवाब ही नहीं दे सकता। वो क्या पूछ रहे थे, बताओ बैतुल मक़दिस के कितने दरवाजे हैं, बाहर कौन से कलर का पेंट हुआ है, कितनी सीढ़ियां। जो शख्स एक रात में गया और वो भी बरज़खी तौर पे, वो इतनी सारी चीजों का हिसाब कैसे रख सकता था? तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है जब उन्होंने सवाल किए मुझे जवाब नहीं आ रहे थे, मैं इतना परेशान हुआ कि ये मुझे झूठा कहेंगे। अल्लाह ताला ने उसी वक्त बैतुल मक़दिस को उठा के मेरे सामने कर, अल्लाहु अकबर। वो पूछते जाते थे मैं बताता जाता था। ये वो अकीदा है हमारा कि जब अल्लाह चाहता है ना उस वक्त दिखाया जाता है, हर वक्त हर चीज का इल्म। क्या पता हर वक्त अल्लाह चाहता हूं, यानी उसकी चाहत पे मबनी है। ये जो चाहत है ना ये अकीदे कुफ्र है। अच्छा जी, इसलिए कि कुरान में वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह पे मत कोई अकीदा मंसूब करो सवाए उसके कि जो हक पर मबनी हो। मैंने जो अकीदा मंसूब किया उसकी मैंने आपको प्रैक्टिकल मिसालें दे दी कि नबी इस्लाम को थोड़ी देर पहले अपनी नबूवत के बारे में हुआ कि ये झुठलाएंगे, अल्लाह ने ये सारी मिसालें मैंने दी कि अल्लाह ताला वक्ती तौर पे वो चीजें दिखाता था। अच्छा, फिर कुरान में भी जो सवालात आपसे पूछे जाते थे उससे पहले आपको कुरान कह रहा है कि इससे पहले आपको नहीं पता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह मिस्र पहुंच के हमने जवाब दिया। ये तो हमारा अकीदा है। इनका जो अकीदा है कि हर वक्त हर चीज का इल्म होता है और सब कुछ अदा कर दिया है, ये किस आयत और हदीस में लिखा हुआ है? ये मन घड़त अकीदा। हमने तो अपने कायद के दलाइल रख दिए, इसके ऊपर जज्बाती डॉक्ट्रिन खड़ी करना कि जी आप फीता लेके तो नाप रहे होते हैं नबी के इल्म को। नहीं, कुरान जगह जगह कह रहा है कि तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, ठीक है, तो मरो अल्लाह के पास है। ये है जी वो इल्म जो नहीं है नबी के पास। आप मुझे अच्छा आप भी मानते हैं कि नबी इस्लाम के पास क़यामत का इल्म नहीं कुरान के रूह से? वयक़ूलून मता हाज़ल वअद, नहीं इल्म गैब तो हम मानते हैं, अलग मौजू चला गया ना। वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। एक चीज मैंने साबित कर दी ना, आपकी डॉक्ट्रिन टूट गई मा काना व मा यकून की, क्योंकि आपने कहा हर चीज का इल्म है। कुरान कह रहा है कि नबी तुमसे क़यामत का इस तरह पूछ रहे हैं जिससे तुम धाक लगा के बैठे हुए हो, तुम फरमाओ इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, अल्लाह जब जिसे चाहेगा जाहिर कर देगा। कुरान पूरे का पूरा ये कह रहा है कि क़यामत का इल्म नबी इस्लाम को नहीं दिया गया, बल्कि निशानियां सिर्फ बताई गई हैं, ना सन बताया गया, ना तारीख बताई गई, ना ये बताया गया कि कितनी इंसानियत पीरियड गुजारेगी तो क़यामत आएगी। ये तो एक वाज़ेह चीज कुरान में आई है ना, इसका इनकार तो कुफ्र है ना। लेकिन आज आप बरेलवियों से पूछे, जाल हक में मुफ्ती अहमद खान नईमी से जब पूछा गया भी बताओ ये क़यामत तो निकल है ना, तुम कह रहे तो फीता तो अल्लाह ने मार दिया। तो उसने कहा कि ये रसूलुल्लाह की महबूबियत का तकाजा है कि मरने से पहले अल्लाह ताला ने हुजूर को क़यामत का भी बता दिया होगा खुद से। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, ये कज़्ज़ाब अल्लाह के ऊपर झूठ मानते हैं। ठीक है, वाज़ेह हो गया। आपने शहीदों का जिक्र किया और ज़ाहिर मौत का हमारा मौजू है, शहादत इससे जुड़ी हुई है, गोया जिंदगी से ज्यादा जुड़ी हुई है। कुरान भी ये कहता है ये जिंदा है, इनको मुर्दा ना कहो। अब ये कौन सा फेस है? ये बरज़ख का कोई फेस है या शहीद किस तरह से जिंदा है, रिस्क किस तरह से हासिल हो रहा है, ये डिफाइन कर दें सही क्लियर मानों में, क्योंकि इसको हम मुर्दा तो नहीं कह सकते। हाँ जी, ये इसको भी पहले क्लियर कर लें। जो मुर्दा है उसे मुर्दा क्यों नहीं कहा जाएगा? कुरान ये नहीं कहना चाह रहा। अगर इसका मतलब ये है तो मुझे बताएं सही बुखारी में 4 जगह तफसीली खुतबा है सैयदना अबू बकर का, मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। जो कोई तुम्हें मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा है कि नबी इस्लाम मर चुके, हुजूर शहीद हुए। एक टॉपिक अलग हो गया, शहादत की बात इधर है। नबी इस्लाम तो अफज़ल तरीन शहीद, बेशक आप शहीद हैं, आप शहीद हैं। बुखारी में मौजूद है कि आयशा जो खैबर के मौका पे मुझे जहर दिया गया था वो मेरी रगें काट रहा है। नबी इस्लाम को ऑनरी तौर पर उस शहद को औद करवा के शहादत की मौत दी। यानी आज ये बात क्लियर हो जाने की ये सबसे नजदीक है, नबी इस्लाम शहीद हुए, जी शहीद हुए हैं, लेकिन ये ऑनरी शहादत है। ये वो वाली शहादत नहीं है कि मैदान जंग में आप शहीद हुए हो। क्यों? वहां अल्लाह का डिवाइन रूल है, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, ये मेरी बात है पा चुकी है कि मैं और मेरे रसूल गालिब रहेंगे।
اگر عیسیٰ ابن مریم قتل ہو جاتے ہیں نا یہودیوں کے ہاتھوں تو ان کی تو رسالت فارغ ہو جاتی، کیونکہ رسول تو خود دھمکی لگاتا ہے خود قتل ہو جائے تو پھر تو مخالف جیت گئے. اس لیے رسول جب بھی دھمکی لگاتا ہے نا اس کے مخالف قتل ہوتے ہیں، وہ نہیں قتل ہوتا. نبی اسلام بھی قتل نہیں ہوئے، آپ کو عملی طور پہ شہادت دی گئی ہے، 4 سال بعد اس زہر کا اثر واپس لایا. انبیاء لیکن قتل ہوئے، یحییٰ علیہ السلام جی وہ ہوئے. اچھا آپ ادھر واپس آئے جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی. شہید ڈاکٹر طلب قادری صاحب نے ایک تقریر میں جذبات میں کہا کہ نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. تو یہ حضرت بکر صدیق کو وہ کہہ رہے تھے کیونکہ حضرت بکر نے کہا، یعنی میں ان سے یہ کہوں گا، یہ تو حضرت بکر کا خطبہ ہے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. صحیح بخاری میں 4 جگہ جو کہ تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا. 1241 نمبر حدیث ہے اور 1242 تفصیلی حدیث. وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. فإن اللہ حی لا يموت. انہیں بتایا صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا کوئی نہیں. تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا حضرت بکر نے؟ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا شرک جیسس کرائسٹ کے نام کے اوپر ہوا ہے. رسول اللہ نے بھی جیسس کرائسٹ بن جانا تھا پارٹ 2 اگر حضرت بکر یہ خطبہ نہ دیتے. اور یہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ڈیڈکٹ کیا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. اچھا اس کے بعد سیدنا ابوبکر نے آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے. اب پاکستانی کہتے ہیں جی وصال شریف فرمایا جائے یا شہید شریف ہو جائے، حالانکہ دونوں نبی کے الفاظ اللہ نے تو نہیں یوز کیے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کہا انکا میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. میتون کے الفاظ ہیں. اور فإن محمد قد مات. یہ جو قرآن میں ہے نا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، یہ ایک آنر ہے، عقیدے کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ انہیں مردہ نہ مراد یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. اگر زندہ ہے تو پھکا لے لیں. شہید کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ وہ تو پھر زنا کر رہی ہے. صحیح ہے، کلیئر ہو گیا. ہاں اچھا یہ آنر ہے. یہ آنر کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہے. اس میں الفاظ ہے وہ اللہ کے حضور زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. اور لیکن ساتھ آیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں. تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ شعور کیا. انہوں نے کہا شہید زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو زندہ سے آپ مانگ سکتے ہیں، تو ہم اس لیے مانگتے ہیں شہیدوں سے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ شہید کی بیوہ نے نکاح کیوں کیا ہے؟ وہ تو بدکاری کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اور چیز ہے. تو یہ آنرری چیز ہے جی، آنر والی چیز ہے. اچھا نبی کی جو بیوہ سے نکاح نہیں ہوتا نا اس کے پیچھے شہادت والا ایشو نہیں ہے. وہ اس لیے کہ وہ نبی کا پروٹوکول ہے. وہ پروٹوکول ہے کہ وہ امت کی ماں ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. وہاں پہ یہ والا معاملہ نہیں ہے، ورنہ اگر یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو وہاں پہ بھی اجازت ہو جاتی. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ احزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی کسی بیوی کے ساتھ شادی کرو. یہ آنری طور پہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہے. یہ ہے اصل میں چیز. تو یہ جو مردہ نہ کہو یہ آنری طور پہ کہ اللہ کے حضور زندہ ہے. اور اس سے جہاد اور قتال کی ترغیب دلائی گئی کہ یہ کافر کہتے تھے نا جو سورہ آل عمران میں آیا نا کہ جب غزوہ احد کے موقع پر لوگ شہید ہوئے تو ان کا اگر ہمارے بھائی ہماری بات مان لیتے تو وہ شہید ہی نہ ہوتے، قتل ہی نہ ہوتے. تو اللہ کا اگر تمہاری موت بھی لکھی ہوتی تو ہم اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. تو یہ بتایا گیا کہ جس چیز کے اوپر ترس کھا رہے ہو نا او بھائی انہوں تو ابدی زندگی حاصل کر لی ہے، آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. یہ جھوٹ ہے جو یہ بول رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں زندہ زندہ، جو بریلوی اور شیعہ کر رہے ہوتے ہیں زندہ زندہ. یہ بتایا کرو آخرت میں زندہ. دنیا سے بھائی جا چکے ہیں، دنیا سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا سلام. آخرت میں سبھی زندہ نہیں، آخرت میں مرا ہوا کون ہے؟ آخرت میں سب زندہ ہے، لیکن شہید اللہ کی جنتوں میں پروٹوکول کے ساتھ زندہ ہے، اور جو کافر ہے وہ اللہ کی جہنم میں. رزق جو مل رہا ہے نا جی، اللہ نہ کرے اس طرح کا رزق کسی کو ملے جو جہنمیوں کو مل رہا ہے. ان کو تو قرآن میں ہے کہ وہ زخموں کا دھون اور پیپ مل رہا ہے. اس رزق کو نہ کمپیئر کریں. رزق تو ہے نا، رزق آخرت کا ہے. آخرت کا آج قبر رسول آپ کھودیں، شہید کا پروٹوکول جو مل رہا ہے وہ کیا؟ آج قبر رسول کھودیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ کھا پی رہے ہوں گے بیٹھ کے یا اٹیچ بات ہوگا؟ میں نے ایسا نہیں کہا. ایسا نہیں ہوگا. آپ ویسے ہی لیٹے ہوں گے جیسے لیٹے ہوئے تھے. میں نے ایسا بھی نہیں کہا، مجھے اس کا بھی ادراک نہیں. اس کا تو ہمیں پتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام ویسے ہی ہیں جو بخاری میں موجود ہے. روایات میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے قبر میں. جی وہ تو آج موسیٰ علیہ السلام میں کسی بھی پیغمبر کی قبر کھودیں وہ ویسے ہی ہوں گے. وہ برزخی معاملہ ہے. وہ تو وہاں پہ بیت المقدس میں بھی تھے، وہ برزخ کا معاملہ ہے. وہ آپ کے اس فریم آف ریفرنس کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. جی جی، وہ قائم یصلی فی قبر، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے طے ہو گیا کہ قبر کے معاملات الگ ہیں، الگ ہیں، لیکن وہ اس دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے
کہ آپ اگر کسی کی قبر کھودیں تو آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے آبزرو نہیں, یہ نبی علیہ السلام کو یہ آبزرو کرتے ہوئے دکھایا میرا قیاس ہوا نا, نہیں قیاس نہیں, یہ تو عقیدہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ہاں, مگر یہ عقیدہ ہے. قبر کھود کے تو نہیں دیکھا گیا نا. نہیں قبر کھود کے نہیں دیکھا, لیکن ایک تو ہوا نا صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں نکلایا تھا 70 سال کے بعد, تو وہ لوگوں نے استغفار پڑھنی شروع کر دی. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ حدیث کہ نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک نکلا ہے. پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, انہوں نے کہا حضرت عمر کا پاؤں ہے. پھر وہ پاؤں اندر کر کے تو دوبارہ سے قبر مرمت کی گئی. اب مجھے بتائیں ایک زندہ بندے کا پاؤں ایسے باہر نکلا ہو اور وہاں جھمگھٹا لگا ہو تو اپنا پاؤں نہیں سمیٹ لے گا. حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود تو اندر کو نہیں کیا. اس طرح کی کوئی انبیاء کی بات کر رہے تھے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو پروٹوکول ہے بعض اصحاب رسول کو, اللہ کے نیک بندوں کو, اہل البیت کو بھی حاصل ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. آپ خود کہتے ہیں انبیاء کا پروٹوکول سب سے الگ ہے. نہیں وہ الگ ہے, نبی جڑا شے کوئی نہیں ہے, مجھے پنجابی کا بالکل ٹھیک ہے, وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. ظاہر ہے. مجھے بتائیں انبیاء جنت الفردوس میں جائیں گے نا, بے شک, اور انبیاء کرام کے جو پیروکار ہیں سچے وہ بھی جنت الفردوس میں جائیں گے, تو آپ کیا کہیں گے دونوں برابر ہو گئے؟ وہ علین میں بس جنت الفردوس تو ایک ہے نا, اس میں آگے درجات ہیں. یہاں پہ بھی شہید بھی زندہ, انبیاء کرام بھی زندہ, صحابہ کرام اہل بیت بھی آخرت کی زندگی میں زندہ, لیکن ان کے پروٹوکولز کا فرق ہے. یہ آپ نے یہی میں عرض کرتا. ہاں, اور مجھے یہ بتائیں یہ بریلوی جو کہتے ہیں کہ وہ نہیں, میں یہ کلیئر کروں گا, یہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دو یہودی نبی علیہ السلام کی قبر کھود کے تو لاش نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, خواب والی بات. جی خواب میں. تو نبی علیہ السلام کیا نور الدین زنگی کے محتاج ہیں اپنی جو ناش مبارک کی حفاظت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ انا کفیناک المستہزئین ہے, تو وہ ادھر سے حفاظت کیوں کروائی گئی؟ بالکل جعلی واقعہ ہے, اس کی کوئی سند نہیں ہے, جھوٹ ہے یہ. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, موت کے سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ سوال ہے, شہادت کے حوالے سے تو آپ نے بیان فرما دیا, فقہی سوال ہے اور اس پہ ذرا روشنی ہو جائے کیونکہ مختلف مکاتب فکر میں مختلف آراء ہیں. مرنے کے بعد یعنی میت کے لیے شوہر بیوی کا جو ازدواجی رشتہ ہے یعنی اس کے لیے محرم ہونا کس طرح سے ثابت ہے نہیں ہے؟ مطلب وہ غسل دے سکتا ہے اپنی بیگم کو؟ جی کیوں نہیں دے گا. یہ حنفیوں نے ایک ڈھکوسلا کیا ہے کہ جی وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, بیوی تو اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے, وہ کہتے ہیں شوہر نہیں دے سکتا اگر اس کی بیوی مر جائے. وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا. بھائی نکاح کہاں سے ٹوٹ گیا؟ وہ آخری وقت میں جب مری ہے تو اسی کی بیوی ہے. نکاح یہ تو کوئی اور کر سکتا ہے, وہ تو اس کی بیوی کی حیثیت سے مری ہے. مجھے بتائیں قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. ہاں لباس, لباس کا اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں. سب سے سوٹیبل کوئی اگر پرسنالٹی ہے نا اپنی بیوی کو غسل دینے کے لیے تو مرد ہی ہے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ تو کوئی اس کا پردہ رکھنے والا ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک جذباتی چیزیں جو ہے مشہور کر دی ہوئی ہیں. اچھا, سیدہ فاطمہ کو غسل کس نے دیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ. ہاں, تو وہ شوہر نہیں تھے. اور یہ صحیح حق ہے جی, یہ مانتے ہیں, خود ہمیں بتا دیں, سندیں چھوڑ دیں, سندوں کی بحثیں ہم سے کوئی نہ کرے. اب یہ تو وہ واقعات ہیں جو خود بیان کرتے تھے, یہ سندیں تو ہمارا مسئلہ ہوتی ہیں. المستدل الحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, یہ چھوڑ دیں. یہ ہمیں سناتے تھے کہ جی حضرت فاطمہ کا وہ پردہ تھا کہ مولا علی نے خود غسل دیا, ان کے تو برنا جسم کو کسی عورت میں نہیں دیکھا. اور ظالموں اس میں سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا تھا کہ وہ ان کے شوہر تھے تو نکاح ٹوٹ نہیں گیا تھا آپ کے بقول, تو یہ پھکا ہے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بیوی کو غسل دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یار یہ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. یہ اس قسم کی جو باتیں مشہور کرتے ہیں, مطلب یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے باتیں نکال دی ہیں. ہم تو ان باتوں کو بالکل درست نہیں سمجھتے. بیوی بھی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے, شوہر بھی دونوں دوسرے کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی. اچھا, یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جنت میں یہی بیویاں ملتی ہیں یا ہو رہے ہیں کچھ الگ فریم کی ہوتی ہیں, کیٹیگری الگ ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ وہ جو کہا گیا غلام اور مخنث ان کی کوئی تعداد ہو؟ دیکھیں یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کا جنت میں جانے کا کوئی پلان نہیں ہے. پلان نہیں. ہاں, اور نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید یہ جنت میں جانے میں کامیاب بھی نہ ہو. اور جو بیچارے جنت کی فکر میں ہے نا, وہ اس طرح کے سوالات نہیں کرتے, وہ تیاری میں ہے. اور یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, یہ جملہ کسی کو شاید بھاری لگ رہا ہو, قرآن میں بھی لکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ نبی سے بار بار پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, سورہ شورا میں. اور جو قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ آ ہی نہ جائے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس طرح کی باتوں سے نہ کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم ان کے اندر کوئی تفصیلات میں جائیں اور چسکے لیں. اس کے لیے آپ طارق جمیل صاحب سے رابطہ کریں. ہم آپ کو اجمالاً کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. اچھا, ہاں, یہ کیٹاگوریکل ہے. ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے, یہ کیٹاگوریکل جملہ ہے.
تو جو آپ خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کی خواہش کو پورا مثلاً کراچی رہنے والا اگر خواہش کرے کہ میں انجینئر مرزا کے ساتھ پڑوسی ہو جاؤں اور جہلم والا بھی جنت میں خواہش کرے تو وہ خواہش پوری ہو جانی ہے دونوں. جہلم والا تو یہ خواہش کرے گا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ ہو, نہ اسے کراچی والے سے ہے نہ بریلی والے سے نہ دیوبند. خواہش کی بات ہے نا, کوئی بھی خواہش کرے مطلب. تو یہ 2-3 پرسنالٹیز ہو جانی ہے. اس طرح بیگمات بھی, مثلا مجھے ایک خاتون پسند ہے اور کسی کو کوئی دوسری خاتون وہی خاتون پسند ہے تو وہ 2 مل جانی. یہ ڈومین اللہ تعالیٰ کی ہے, میں اس پہ بول تو سکتا ہوں, میرے اندر کمپیٹنسی ہے, لیکن یہ میرا انٹرسٹ کا ٹاپک نہیں ہے. نہ میں اس کو اس لیول پہ اترنا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کے لیے کوئی کلپ بنا کے تو لوگوں کو اس چکر میں ڈال دیں. بھائی اس وقت تو اپنی آخرت کی تیاری کریں, آپ نے مرنا ہے, اللہ کے حضور جانا ہے, ایک دفعہ ادھر سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے, آگے جا کے اللہ نے آپ کو سب کچھ دینا ہے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز ہے جو تم خواہش کرو گے. ٹھیک ہے, جب یہ کیٹاگوریکل جملہ ہے نا, ہر وہ چیز ہے جو تم خواہش کرو گے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو 1 بیوی دے جنت میں یا 1000 بیوی دے, جس شکل کی وہ چاہے اس شکل و صورت کی دے, جس طرح کی وہ چاہے اس طرح کی دے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے کہ ایک عورت کو جس طرح کا شوہر وہ چاہتی ہے وہ مل جائے. اچھا, ہاں اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کے. سبحان اللہ. بے شک. میں میت کے حوالے سے اس میں صرف میں ایک جملہ کر دوں جو اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو کثرت ازواج ہے, تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں, اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں اپنے لیے فکس کر لی ہیں نا اپنی ایک ڈیسٹنی کے اندر, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد رکھا ہوا ہے جنت میں بھی. ہاں جی, اس فریم آف ریفرنس سے وہ عورت باہر نہیں نکل سکتی. اچھا, اب اگر وہ چاہے کہ میری خواہش پوری ہو, جی خواہش پوری کرنے کا طریقہ ہوگا, اسے مرد بنا دیا جائے گا عورت کو. جی, کیونکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ان رولز کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا اس کو قانون اس پہ اپلائی ہوگا, یہ اس کے اوپر نیشنلٹی والا اس صورت میں اپلائی ہوگا. یہ میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں, یہ میں نے قرآن و حدیث میں نہیں خطرناک ہے. وہ مرد تو نہیں, ٹرانسجنڈر ہی بن جائے گا. نہیں, کیوں بنے گا, اللہ نے بنانا ہے نا. اللہ جی. اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کی شکل کی عورت دکھائی جا سکتی ہے آپ کو, مگر بنائی نہیں جا سکتی. نہیں, وہ تو نہیں, اللہ تو بنا سکتا ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس لیے اللہ پہ آپ یقین کریں, اللہ تعالیٰ سب کچھ کرے گا. تو اگر کوئی عورت کہے گی نا کہ مجھے مرد زیادہ چاہیے تو ٹھیک ہے, یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کی آپ رول کے طور پہ نہیں توڑ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد رکھا ہے. اب اگر کوئی عورت کہتی ہے جی مجھے جو ہے وہ زیادہ اس طرح کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے, پھر وہ اللہ کے اس پہلے رول کو ٹیسٹ کے اندر آئے گی کہ وہ اللہ کی خواہش پہ اسے مرد بنایا جائے گا, اس کے بعد جتنی مرضی ہوتے ہیں. اللہ کی اس چیز سے آپ باہر نہیں جا سکتے, وہ اللہ کے اپنے رولز ہیں. میں نے سولوشن آپ کو دے دی, ٹھیک ہے, یہ موجود ہے. اور آخری بات, یہ سارے کے سارے مسئلے آپ کے ہیں اس دنیا کے اندر, آخرت کی ڈومین ہی الگ ہے. آپ مجھے بتائیں, شادی سے پہلے نوجوان مرد و عورت شادی کو کس طرح آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, شادی کے بعد ان چیزوں کی 1% بھی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے, کوئی اور چیز سامنے آ جاتی ہے. بھائی آپ جب جنت میں جائیں گے نا, اگر مجھ سے پوچھیں جنت میں جا کے جو آپ کی سب سے شدت کی خواہش ہے نا وہ اللہ کا دیدار ہے. اچھا, ہاں, یہ سب سے بڑی, اور وہ ہوگا. جی ہوگا, آپ اس کے قائل ہیں. جی قرآن میں لکھا ہے. میں شیعہ علماء کو کہتا ہوں میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو. میں نے تو زندگی کاٹی اس میں, میں نے اس جنت کو لے کے کیا کرنا ہے. یہ ردی کی ٹوکری میں ان کا عقیدہ پھینکنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ آپ کو کہانیاں کراتے ہیں کہ مولا علی اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے. پھر کہتے ہیں نہیں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے, تو دیکھنا تو ثابت ہو گیا نا بقول تمہارے بھی. یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ ان آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے, دیدار الہی نہیں ہے نا تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر, اگر اللہ کا دیدار نہیں ہے بدن کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. تلقین کی کیا حیثیت ہے شریعت میں؟ مردے کو تلقین کرنا, اسے کچھ سنانا ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے, یہ صوفیاء کی گھڑی ہوئی خرافات ہیں. اچھا جی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ اذان دیں, انگلی رکھ کے کریں. حدیث میں صرف یہ ملتا ہے, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے, جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو, بس یہ چیز ہے. آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے یہ دعا کرنی کہ اے اللہ اسے قبر کے سوالات میں استقامت نصیب فرما. اذان نہیں دینی قبر؟ نہیں, اذان کوئی ثابت نہیں ہے. اذان جنازے کی نماز کی اذان نہیں ہے تو قبر کی اذان کہاں سے آ جائے گی؟ لاجیکلی اسپیکنگ کہ جو نماز ہے جنازے کی اس کی اذان تو کوئی نہیں ہو رہی ہے, اور جہاں نماز بھی کوئی نہیں قبر پہ صرف دعا کرنی, اس کی اذان کہاں سے آ گئی؟ ہمارے ایک چاہنے والے پوچھ رہے تھے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غیر مسلم کا جنازہ پڑھایا ہے؟ نہیں,
کبھی نہیں پڑھایا. منافق کا پڑھایا تھا, ہاں جی, غیر مسلم کا نہیں پڑھایا. وہ بھی قانوناً چونکہ مسلمان تھا اس لیے پڑھایا, اور بعد میں اس سے بھی منع کر دیا گیا سورہ توبہ میں, نہ تو آپ نے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے, نہ اس کے لیے دعا کرنی. غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھایا, کیونکہ جنازے کے اندر آپ دعائے مغفرت کرتے ہیں, اور سورہ توبہ کی آیات ہے کسی نبی اور کسی اہل ایمان کے لیے شایع نہیں کہ چاہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی کفر کی حالت میں مرا ہو کہ اس کے لیے دعا کرے. جب دعا نہیں کی جا سکتی تو جنازہ تو دعائے مغفرت ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتی. ماشاءاللہ, واضح ہو گیا. اچھا, اختتام پذیر ہے, اور یہ میں نے پوچھنا ہے فاتح خوانی کے حوالے سے کیا رائے ہے شریعت میں, کسی بھی میت کے اوپر فاتح خوانی یا پھر اس کے بعد کے لوازمات ہیں؟ البتہ یہ جو فاتح خوانی والا سلسلہ ہے اس کی اصل کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے جو صحیح مسلم کے اندر آئی کہ میت کو 3 چیزوں کے سوا کسی اور چیز کا ثواب نہیں پہنچتا. کیٹاگوریکل ڈنا ہے. نمبر 1 علم کی بات, جس طرح امام بخاری نے علمی خدمت کی, ان کی وفات کے بعد ان کو ثواب مل رہا ہے, ان کا رائٹ ہے. دوسرا صدقہ جاریہ, اگر کوئی شخص زندگی میں اچھا کام کرتا ہے, آپ یہ ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں, آپ کی وفات کے بعد بھی جو لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے آپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملے گا. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. قرآن پڑھ کے بخشنا اس کی اصل کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. اب یہ بلا کے جی آپ اتنے لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور یہاں پہ آپ آ کے جو ہے وہ اس کے لیے قرآن پڑھ دو, اس کی کوئی اثر نہیں. اور ان لوگوں کے لیے قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوتا. کتنا شرم کا مقام ہے, ایک بندے نے قرآن کو سیریس نہیں لیا اور اس کی میت کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں اتنے قرآن میری طرف سے لے لیں. اس نے قرآن کو تو خود یہ اہمیت دی ہوئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کے 3 دوست ہیں, 2 باہر رہ جاتے ہیں, ایک ہی ساتھ جاتا ہے. اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں, اندر صرف اعمال جاتے ہیں. جو اپنے اعمال لے گئے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو چیخو پکار کرتی ہے. اگر وہ بری میت ہے تو کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور اگر نیک میت ہے وہ کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے جاؤ. اسے امید ہوتی ہے کہ میں اپنے اعمال ساتھ لے کے جا رہا ہوں, اسے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ہاں وہ اگر نیکوکار ہے تو اپنے اعمال اپنے ساتھ لے. بہت بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ The kalima you say is not enough. The words you utter is not enough. Allah wants more than words. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Alif Lam Mim. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Did people think that Allah subhanahu wa ta'ala will let them be, He will let them say amanna, amanna, we are believers, we are believers, and Allah subhanahu wa ta'ala will not test them? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, we have tested those before them. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. With these tests, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's knowledge, Allah subhanahu wa ta'ala is all knowing. Before you do anything, Allah knows your claim whether it's true or false. But Allah subhanahu wa ta'ala wants on Judgment Day to prove to you, basically to shut you up. You say, I'm a believer. He say, come here, Habibi, look, read. Look what you've done. Look on that day what you preferred, the sunnah or something else. Look on that day, you claimed you love Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. You were shy of his sunnah, you were shy of his path. Look at that day. Allah subhanahu wa ta'ala said, this is haram. And you fell in haram, fulfilling your desires and your shahawat, and you neglected Allah subhanahu wa ta'ala's orders. The purpose of this dunya is this test. And my brothers and my sisters, if we do not wake up and realize that these tests are coming our way, whether you like it or not, you are dreaming. You are lost. You do not know why you are here. We are here to be tested. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Whether you like it or not, you are here to be tested. You are here to be trialed by Allah subhanahu wa ta'ala to prove your iman, day in, day out. And if you don't like it, like Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. If you're not happy with the law of the land, get out of here. Leave, try and leave the heavens and the earth. And they are always on the rise. The higher and stronger your iman, the stronger the tests you will receive. Until you reach a complete and healthy heart that pleases Allah subhanahu wa ta'ala. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب
وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا